سورت میں 1 رکوع، 6 آیتیں، 20 کلمات اور 79 حروف ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورت الناس کہتے ہیں۔ سورت الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ مناسبت، سورت الناس کی اپنے سے ماقبل سورت فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تمام لوگوں کا معبود ہے، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کا خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ انسان کی عظمت و شرافت، اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا، جبکہ انسان جوانی میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں ملک الناس یعنی لوگوں کا بادشاہ فرمایا۔ اور چونکہ انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لیے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، اور معبودیت کا ذکر فرمایا یعنی الہ الناس۔ چوتھی جگہ الناس سے صالحین مراد ہو سکتے ہیں کہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ الناس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تمام لوگوں کا بادشاہ، تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک، کہ دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے۔ تمام لوگوں کا معبود، تفسیر صراط الجنان میں ہے معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے مراد شیطان ہے اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے۔ وسوسہ اور الہام میں فرق، یاد رہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے لہٰذا اس پر لا حول پڑھنی چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ نفس امارہ کے غلبے میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفس مطمئنہ کے غلبے میں الہام زیادہ۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے، لہٰذا اس طاقت والے رب عز و جل کی پناہ مانگو جو اسے دیکھتا ہے اور وہ رب عز و جل کو نہیں دیکھتا۔ کبھی دشمن سے کبھی رب عز و جل کی پناہ مانگو۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یعنی شیطان زبان و آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے، بری چیز کو اچھی کر دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسا انسان ہو ویسا ہی اسے وسوسہ ڈالتا ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے، تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناسے بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ کرتے ہیں، اور اگر اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک رہتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگے۔ آدمی کو چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے، جہاں تک دستے مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔
حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. کسی ایک آیت یا چند آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل جاننے کی اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. اب 10 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کتنا مختصر درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا مختصر درود پاک ہے. مختصر درود پڑھنا ہے تو 4-5 منٹ، میکسیمم 10 منٹ میں ہی ہو جائے گا. اب 5-10 منٹ کے ہم پورے دن میں درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے. تو اللہ کرے کہ ہم بس درود پاک کے شیدائی بن جائیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کا آج ہم نے انشاءاللہ ذکر کرنا ہے اور اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہے سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30 اور آیت نمبر 11 نمبر آیت. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے. یعنی یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائیں دنیا میں قیامت کے دن آخرت کے لیے ان نعمتوں کا چرچا کریں. اور پھر اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کے ذریعے حکم ہم تک پہنچا تو ہمیں بھی کہا گیا کہ اللہ کریم کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں دنیا اور آخرت کی، ہم اس کا بھی چرچا کریں، اس کا بھی ذکر کریں. اب اس کو ذرا طریقے سے مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا آئندہ عطا فرمائیں گے یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا ہے ان تمام نعمتوں کا چرچا کیجیے. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو لائف سٹائل تھا نا وہ کمال کا تھا. آپ بڑی عاجزی فرماتے تھے. یعنی اس قدر عاجزی کا عالم تھا کہ نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے، اب آپ غور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا، جہاں ظلم کیا گیا تھا، جہاں صحابہ شہید کیے گئے تھے، جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی دے کر تکلیف پہنچائی گئی تھی، جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گیا تھا. یعنی تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا، صحابہ اکرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا. اب وہ مکے آ رہے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے، لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے. مگر سبحان اللہ، نبی پاک جس اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہے تھے نا، پیارے آقا اس قدر عاجزی کے ساتھ، اس قدر انکساری کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا، وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی کجاوا جس کو کہتے، اس کاٹھی سے مس ہو رہے تھے. یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنے بڑا آنر دیا، اتنا بڑا موقع دیا، اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے، اللہ یہ تیری طرف سے ہے. تو یہ اتنے بڑی خوشی کے موقع پر، اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور انکساری فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خمے گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے. حضور آپ نے سر ایسے جھکایا ہوا ہے کہ وہ آسمان کے جو پہلے دن کا چاند ہے وہ اس طرح نظر آ رہا ہے، اس قدر عاجزی. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز میں کھانا کھا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یوں تشریف فرمائیں، بالکل زمین پر بیٹھے لوگوں کے ساتھ. تو نبی پاک نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح ہی بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں. آپ غور کریں، اللہ کے حبیب ہیں
آپ وہ ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے, مگر ایک حدیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا, وہ ایک حدیث قدسی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا, اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں, اس دنیا میں جو کچھ ہے, میں ہوں, آپ ہیں, یہ دنیا کی جتنی نعمتیں یہ صدقہ ہیں جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. نبی پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ تخلیق کائنات, ریزن آف دا اول کریشن. اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں سمجھائی کہ وہ کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, کبھی چٹائی پر آرام کر رہے ہیں, کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں, کبھی جو کی موٹی روٹی ہے. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. تو یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے. تکبر, پراؤڈ, گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل ہی اتنا سادہ تھا, آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی, تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا, جتنا بڑا مقام عطا فرمایا, وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اور کیا فرمایا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب, اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائیں, آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں, بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا, وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر دے گی. اور کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا, اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا, یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا, اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو, اس لیے بتا رہا ہوں. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا, یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا, میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا. آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. مزید فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ, میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا, میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی, اور یہ بات میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ, میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا, میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا, اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا, میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں, اور میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا. انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا, میں رسولوں کا قائد ہوں, یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. میں سب سے آخری نبی ہوں, میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں، فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا، وانا قائدهم اذا وفدوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، وانا مستشفعهم اذا حبسوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا، وانا مبشرهم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ہائے ہائے ہائے، کیسی نعت ہے، کیسا مقام ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ذرا غور تو کیجئے کتنے مقام نبی پاک نے گنوائے، اور یاد رہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ بتاؤ نا، ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، جس سے پیار ہونا، اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ کتنا نرالا ہے، مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا، لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی۔ پرابلم حسد جلاتا ہے، مگر جس سے واقعی محبت ہونا، اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے اصلی محبت۔ اور سبحان اللہ، محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے، کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اور سبحان اللہ، قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے گا۔